إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ويدانا رطيه، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على الإنسية الحوراء الدرة النوراء حواء العالم الأقلية صورة النفس الكلية بزعة حقيقة المحمدية قرة عين الرسول الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. صلوات محمد وآل محمد. حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو آپ پر درود و سلام بھیجے اللہ اس کی مغفرت بھی فرماتا ہے اور اسے جنت میں میرے ساتھ ملحق فرمائے گا. مل کر بلندر صلوات بھیجے محمد ما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشکات الہیہ کا ذکر ہے، بی بی کے القاب میں سے ایک ہے مشکات الہی، یعنی وہ داغ جہاں پر نور خدا رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بمطابق آیت 35 در سورہ نور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کا نور جس مشکات میں ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ مشکات بی بی فاطمہ ہے. تو بی بی مشکات الہیہ بھی ہیں، کلمہ باقیہ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی نبی میں یہ نظام نہیں رکھا کہ اس کا مشن ان کی بیٹی سے آگے بڑھے گا. یہ مخصوص ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم. اس کی اپنی وجوہات، اس کی اپنی مصلحتیں ہیں.
ورنہ جو مشن ہے وہ ہمیشہ وسیع سے آگے بڑھتا ہے. تو یقیناً مولا علیہ السلام وسیع رسول ہیں، لیکن درمیان میں حلقہ وصل کیوں ضروری تھا؟ اس کی وجہ بیوی کے مصائب میں. اس لیے کہ اگر فقط کوئی بیٹا ہوتا کہ جس سے دین رسالت کو آگے بڑھنا ہوتا تو اسے حضور کی وفات کے فوراً بعد ہی مار دیا جاتا. اور آپ یہ تعجب نہ کریں کہ یہ کیسے کہا جا رہا ہے، جب بیٹی کو مارا جا سکتا ہے تو بیٹے کو مارنا زیادہ آسان تھا. جب بیٹی پر کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے اور بیٹی کے گھر پر کوئی حملہ کر سکتا ہے تو بیٹے کو کسی طریقے سے بھی قتل کروا دیا جانا یہ بہت آسان تھا بنسبت بیٹی کے. اور اس کے بعد ایسی خانہ جنگی ہوتی کہ اسلام نیست و نابود ہو کر ختم ہو جاتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہتمام رکھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن آگے بڑھانے کے لیے بیٹا نہیں بلکہ بیٹی عطا فرمائی. اس لیے کہ چاہے اگر یہ بیٹی کو شہید بھی کر دیں تو کچھ وقت وہ مل جائے کہ پھر اس بیٹی کے بیٹے اپنے نانا کے دین کو لے کر آگے بڑھے. تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہتمام کیا. پھر ایک اس بیٹی کا بیٹا وہ ہوگا کہ جو صلح کرے گا، ایک اس بیٹی کا بیٹا وہ ہوگا کہ جو جنگ کرے گا. اور حضور یہ فرما چکے تھے کہ ان کی صلح میری صلح ہے اور ان کی جنگ میری جنگ ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہتمام تھا کہ مشن رسالت فاطمہ زہرا کے بچوں کے ذریعے سے آگے بڑھے گا. اس لیے آج آپ جس امام کو بھی سلام کرتے ہیں السلام علیکم ابن رسول اللہ، ہر امام کی ابنیت جو رسول اللہ سے ہے وہ بوسیلہ فاطمہ زہرا ہے. ہر امام حتیٰ جو رسول اللہ تک پہنچتا ہے وہ بی بی فاطمہ کے وسیلے سے پہنچتا ہے. میں بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں جو کل کی گفتگو تھی، لیکن اب تک کی گفتگو کا نچوڑ اگر میں پیش کر سکوں تو بلا تشبیہ یہ کہنا چاہوں گا کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں مقدر کی لکیر کا نام فاطمہ ہے. اللہم صلی علی محمد. نسل آگے بڑھے گی رسول کی تو بیٹی کے ذریعے، نام آگے بڑھے گا رسول کا بیٹی کے ذریعے، دین باقی رہے گا رسول کا بیٹی کے ذریعے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا خاتون کو، ایک مستور کو وہ مقام عطا کیا ہے. ایک حدیث ایک مقام پر ایک گھر کی مجلس میں ہم نے اسے پڑھا تھا موضوع بنا کر، میں فقط حدیث کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. وہ یہ کہ اگر ایک خاتون ہے کہ جو صالحہ ہے، وہ امام معصوم نے فرمایا کہ 1000 ان مردوں سے بہتر ہے کہ جو غیر صالح ہے. لہذا ہر خاتون کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ نوبلٹی ہے. خاتون کی حیثیت فقط اس لیے نہیں کہ وہ کسی کی بیوی ہے یا کسی کی بیٹی ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی عزت ہے. اور اس کی بہت واضح مثال یہ ہے کہ اگر ایک خاتون کا ازدواج کسی ایسے مرد سے ہو جائے کہ جو بدترین کافر بھی ہو، تب بھی وہ حضرت آسیہ بن کر مومنوں کے لیے مثال بنتی ہے. کسی خاتون کے کسی ایسے شخص کے ازدواج ہو جانے سے حضرت آسیہ اپنے زمانے کی بہترین مومنہ ہے، فرعون اپنے زمانے کا بدترین کافر ہے. اس کے باوجود حضرت آسیہ مثال ہیں سارے مومنین کے لیے. اور اسی طریقے سے برعکس بھی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو پیئرز کا ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ قیامت تک ہر طرح کے جوڑے بنیں گے. کچھ مرد اور عورت دونوں ہوں گے کہ جو خیر پر ہیں، کچھ مرد اور عورت ایسے جو دونوں ہی شر پر ہیں، ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں شر پر ہیں. کچھ مرد اور عورت ان کے رشتے ایسے ہیں کہ مرد خیر پر ہے زوجہ شر پر ہے، اور کبھی مرد شر پر ہے اور زوجہ خیر پر ہے. ساری مثالیں قرآن میں. کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے آگے. ہو سکتا ہے کہ اس پہ آخر میں انشاءاللہ میں تھوڑی سی بات بھی کرنا چاہوں گا خصوصیات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے موضوع پر. ہم بات کریں اس پر. بات کو آج آگے بڑھانے کے لیے ایک حدیث کا سہارا لینا چاہوں گا اور اس سے متصل قرآن کی آیت. حضرت جعفر طیار کے نام سے کون واقف نہیں؟ حضرت جعفر وہ ہیں کہ جن پر فخر کیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے. دربار شام میں یزید کے سامنے خطبے پر حضرت جعفر طیار کا اتنا عظیم الشان مقام ہے کہ فقط ایک ہی عظمت کافی ہے بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ذکر ہو تو ان کی مثال دی جائے جعفر طیار سے. تو جو مقام حسین علیہ السلام کے ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ہے وہ علی بن ابی طالب کے ہاں جعفر طیار کا ہے. جعفر طیار ان کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس. اور آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں نے ہجرت کی ہے حبشہ. 14 سال بعد واپس آئے. جب واپس پہنچے تو غزوہ خیبر کے دن واپس پہنچے جب خیبر فتح ہوا ہے. جعفر بھائی علی کے ایک بھائی نے خیبر فتح کیا ہے، ایک بھائی ہجرت کر کے واپس پہنچے. تو حضور نے فرمایا کہ اے جعفر آپ
زمین چاہیں گے، آپ مال و اسباب چاہیں گے، آپ مویشی چاہیں گے، مال غنیمت میں حضور اپنے حصے سے عطا کر رہے تھے، چونکہ جنگ میں انہوں نے شرکت کی تھی، لیکن حضور مکرم کا جو اپنا حصہ ہے اس سے عطا کرنا چاہتے تھے. یا آپ کو ایسی نماز سکھلاؤں کہ جو ہر اس شے سے بہتر ہے کہ جس پر سورج کی روشنی چمکتی ہے. اور جعفر طیار بھائی علی بن ابی طالب کے، لہذا فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تحفہ عطا فرمائیے کہ جو گویا اب یہ میرے اپنے الفاظ ہیں کہ قیامت تک ایسے باقی رہ جائے کہ آج بھی کوئی مومن مومنہ کسی بھی مشکل صورتحال سے اپنی زندگی میں گزر رہے ہیں. آپ نماز جعفر طیار پڑھ کے دیکھیے، یہ اکسیر اعظم اور کبریت احمر ہے. یعنی جعفر طیار کے حوالے سے تو نماز جعفر طیار کے بارے میں تو ہماری اپنی کمیونٹی میں اتنے واقعات ہیں کہ اگر میں وہ بیان کرنا شروع کروں جو لوگوں نے مجھ سے آ کے بیان کیا، اللہ جانے اور بھی کتنے واقعات ہیں، تو کم از کم اس کے لیے 15-20 منٹ چاہیے فقط اپنی کمیونٹی کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے. ان معاملات میں کہ جہاں 20-20 سال سے کام رکے ہوئے اور نماز جعفر طیار شروع کی اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے 2 ہفتوں میں وہ کام ہو گیا. تو نماز جعفر طیار یہ بزرگان علماء کی سیرت میں آپ کو 3 چیزیں کثرت سے ملیں گی کہ وہ روزانہ اسے انجام دیا کرتے تھے. روزانہ نہ کر سکے ہفتے میں ایک بار کر لیجیے، ہفتے میں نہ کر سکے مہینے میں ایک بار کر لیجیے. اچھا، نماز جعفر طیار کا طریقہ اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ کو بہت آسانی سے دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گا، duas.org پہ مل جائے گا. لیکن بہرحال 4 رکعت کی نماز 2-2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. کل ملا کر 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ذکر پڑھنا ہے. الحمد کے بعد ایک سورہ، وہ بھی بعض جگہوں پر کچھ مخصوص سورے لکھے ہوئے آپ وہ نہ پڑھ سکے، مثلا سورہ زلزال کسی کو یاد نہیں ہے، سورہ عادیات کسی کو یاد نہیں ہے، اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لیجیے. آپ 4 رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھ لیجیے. 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی حالت قیام میں پڑھیں. پھر رکوع میں جائیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں. ذکر رکوع کرنا بھی ضروری نہیں ہے، فقط یہی ذکر رکوع کا نعم البدل بن جائے گا. آپ کرنا چاہیں تو حرج بھی نہیں ہے لیکن واجب نہیں. اس طرح سے رکوع سے کھڑے ہو جائیے، 10 مرتبہ تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سجدے میں جائیے 10 مرتبہ ذکر، سجدے سے بیٹھیے 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں جائیے 10 مرتبہ، پھر بیٹھیے 10 مرتبہ. یعنی قرات کے بعد ہے 15 مرتبہ، پھر ہر عمل کے آگے بڑھنے سے ہے 10-10 مرتبہ. یہ ایک رکعت میں ہو جائیں گے 75 ٹائمز، 4 رکعتوں میں ملا کر ہو جائیں گے 300 ٹائمز. جب دوسری رکعت ہوگی تو آپ دوسرے سجدے کے بعد تشہد سلام پڑھ کے نماز ختم کر دیں گے، پھر تیسری اور چوتھی رکعت شروع کریں گے. یہ طریقہ سمپل نماز جعفر طیار کا. اچھا، یہ بالکل موضوع سے مرتبط بات بھی اور یقین جانے اس وقت ذہن میں آ رہی ہے، یہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ حضرت ابوذر سے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ نے میری بیٹی کو خلق کیا اس سے پہلے کہ وہ آدم کو خلق کرتا 4000 سال پہلے، 4000 عرشی سال پہلے اللہ نے میری بیٹی کو خلق کیا. تو حضرت ابوذر نے پوچھا کہ فما کان طعامھا، یا رسول اللہ جب وہ عالم انوار میں تھی تو پھر ان کی غذا کیا تھی؟ جب عالم مادہ میں آپ ہیں تو آپ کی غذا یہ کھانا پینا ہے، عالم انوار میں کوئی ہے تو اس کی غذا یہ کھانا پینا نہیں ہے، وہ اس سے مجرد ہے، ماورا ہے. ان کی وہاں جو غذا ہے وہ نورانی. تو فما کان طعامھا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی غذا کیا تھی جب وہ عالم انوار میں تھی؟ تو حضور نے فرمایا تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر. میری بیٹی کی غذا تھی تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ فاطمہ زہرا کی غذا تھی عالم انوار میں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہی تسبیحات اربع وہ ہیں کہ جن پر کعبے کے 4 ستون استوار ہیں معنوی طور پر. امام نے حدیث میں فرمایا کہ کعبے کی جو بنیاد ہے معنوی طور پر جس ذکر پر استوار ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بات سے بات نکلتی چلی جا رہی، مجھے آگے بڑھنا ہے. تو بہرحال نماز جعفر طیار اگرچہ کہ مومنین چاہتے یہی ہیں، چاہے وہ واضح طور پر نہ بھی کہہ پائیں کہ جب بھی وہ کسی وظیفے یا کسی دعا کے لیے کہتے ہیں تو مولانا کو بہت ہی شارٹ سا ہو، اور اگر آپ ہی پڑھ لیں تو بہتر ہے. ہماری نیت سے آپ پڑھ لیں، یعنی جو 2 منٹ کا وظیفہ بھی اپنے پڑھنے کو تیار نہ ہو، وہ چاہتا ہے میری فیملی لائف ٹھیک ہو جائے فوراً ہی، یا میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں. بھائی 2 منٹ آپ اپنے اور اللہ کے درمیان نہیں نکال سکتے ہیں، 5 منٹ نکالنا مشکل ہو رہے ہیں. تو نماز جعفر طیار اسے آپ 3 جو چیزیں ہیں کہ جو عرفا کے آپ کو واقعات میں ملیں گی کہ وہ روزانہ پڑھتے تھے، ایک نماز جعفر طیار، ایک زیارت جامع کبیرہ، ایک زیارت عاشورہ. اب اس پہ بات ہو سکتی ہے بہت تفصیل سے، لیکن ہم روزانہ اسے نہیں پڑھ پائیں گے، اس لیے کہ میں خود نہیں پڑھ پاتا تو میں آپ سے کیوں کہوں
جو چیز خود نہیں کر پاتا انسان وہ نہیں کہنی چاہیے، لیکن ہفتے میں ایک بار رکھیے اسے روٹین میں، نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار رکھیے. نماز جعفر تیار کی بات اس لیے شروع ہوئی تھی کہ حضرت جعفر تیار پہنچے. یہ جو جعفر تیار ہے اس وقت انہیں جعفر بن ابی طالب کہا جاتا تھا، تیار تو اس وقت کہا گیا جب ان کی شہادت ہوئی، دونوں ہاتھ قلم ہوئے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی طرف. تو حضور نے کہا کہ کوئی ایسی چیز عطا کروں کہ جو ہر اس شے سے بہتر ہو جس پر سورج کی روشنی چمکتی ہے. کہا یا رسول عطا فرمائیے. رسول اللہ نے نماز عطا فرمائی. اب جب یہ واپس پلٹے نا 14 سال بعد، تو اسما بنت امیس انہیں مدینہ کی عورتوں نے گھیر لیا، حال احوال پرسش جو بھی ہوتا ہے. اس کے بعد کہا کہ آپ رسول اللہ سے بہت قربت رکھتی ہیں، جعفر بن ابی طالب کو رسول اللہ بہت چاہتے ہیں، تو اگر آپ ہماری جانب سے، کیونکہ سوال عورتوں کا ہی، ہماری جانب سے رسول اللہ سے یہ پوچھیں کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام بہت میل ڈومینیٹنگ ہے اور جو کچھ اجر و ثواب ہے وہ سارا مردوں کے لیے، تو کیا ہمارے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ اب یا ایھا الذین آمنو کتنی مرتبہ ہے قرآن میں؟ آمنو کا لفظ ہے مذکر کا صیغہ، اگرچہ کہ اس سے مراد مذکر مؤنث دونوں ہیں مقام عمل میں. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب یہاں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ فقط مرد روزہ رکھیں گے عورتیں نہیں رکھیں گی، لیکن بیان کا انداز صیغہ جو استعمال ہوتا ہے وہ میسکولن استعمال ہوتا ہے قرآن میں یوزولی. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ مردان خدا ایسے ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر خدا سے غافل نہیں کرتی. تو یہاں پر بھی رجال ہے، جہاد ہے مردوں کے لیے. تو ہمارے لیے کیا ہے؟ روایت میں کہ جب حضرت اسما بنت امیس تشریف لائیں، حضور مکرم سے پوچھا تو حضور نے کہا یہ بہت اچھا سوال کیا. احسن کا لفظ ہے، یعنی حضور نے اس کو اپریشیٹ کیا، کہا یہ اچھا سوال ہے. اور اسی وقت سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 نازل ہو گئی حضرت اسما بنت امیس کا جواب دینے کے لیے، کہ اللہ نے یہ سمجھایا کہ دیکھو 10 ویلیوز ایسی ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ سورہ احزاب کی سگنیفیکنس اس لیے کہ جو آیت نمبر 35 ہے اس سے 2 آیتیں اوپر چلے جائیے تو آیت نمبر 33 ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. یعنی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں فزیکلی الگ الگ خلق کیا ہے، اس سے تمہاری ڈیوٹیز بھی الگ الگ ہیں، لیکن جو ویلیوز ہیں اسپرچل ویلیوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب بڑھنے کا راستہ اس میں دونوں برابر ہیں. تو 10 ویلیوز کا بیان کیا گیا یہاں پر، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 صفات کا ذکر کر کر زبان، شکم اور زیر شکم اس کی حفاظت فرمائی ہے گناہوں سے. اگر اس کا اخلاقی موضوع دیکھیں تو پھر یہ تفصیل سے بات ہوتی ہے. قبرستان کے ایک مجلس میں اس پہ گفتگو کر بھی چکا ہوں، وہ انٹرنیٹ پر اویلیبل بھی ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. البتہ یہ جو 10 صفات تھیں کیا تھیں کہ یہ 10 ویلیوز میں دونوں برابر ہیں: اسلام، ایمان، دعا، صداقت، صبر، خضوع و خشوع، صدقہ دینا، روزہ رکھنا، عفت کی حفاظت کرنا اور ذکر خدا کرنا. اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. اللہ نے کہا کوئی مرد کرے یا عورت کرے ہم نے دونوں کے لیے مغفرت بھی لکھی ہوئی، اجر عظیم بھی لکھا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں. اب فرض کیجئے، یعنی اب تک خیر کوئی ایسا مرد مجھے ملا تو نہیں، لیکن اگر فرض کیجئے کہ ہائپوتھیٹیکلی سے کہ کوئی یہ کہے کہ مولانا عورت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے کہ جیسی اس کے یہاں ولادت ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ خود بھی ابھی ماں کے شکم سے متولد ہوئی ہوں، کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، تو ہم تو محروم رہ گئے اس ثواب سے. اب تک مجھے کوئی ملا نہیں ایسا، لیکن میں مثال دے رہا ہوں. تو اس کا جواب یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کی خلقت کا اہتمام کیا، آپ کے لیے ڈیوٹیز اور رکھی ہیں. دیکھیں اس معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے لیے بڑا سخت کام رکھا ہے. یعنی کیا؟ یعنی وہ جہاد میں جائے اور اتنا جہاد میں آگے بڑھے کہ اس کا خون بھی کچھ بہے، اور خون بہتے ہوئے وہ شہید ہو جائے تو جو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ ثواب جو مرد کو ملتا ہے وہ خاتون کے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اسے مل جاتا ہے. اور واضح سمجھ آ رہی بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان ویلیوز کو دونوں کو اپنے اپنے مقام پر ڈیوٹیز دے کر سمجھایا کہ دیکھو آپ دونوں ایک دوسرے کے مکمل ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے نہیں، ایک دوسرے سے
ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کمپنسیٹ کرتے ہیں. اللہ نے کچھ خصوصیات مرد کو عطا کیے ہیں, کچھ کمیاں بھی ہیں اس میں. وہ بے صبرا زیادہ ہے. آپ کسی مرد کو دے دیجئے بچے 5 منٹ سے پہلے نہ چھوڑ دیتے, دیکھ لیجیے نہیں اس میں صبر. اور ماں, ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی کہ جو فاسٹ فارورڈ ویڈیو ہوتی ہے, کسی نے ایک رات کا جو ہے وہ کلپ بنایا تھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے کہ جو ماں کے ساتھ سو رہا ہے. تو بچہ جو ہے وہ سوتے سوتے کبھی ماں کے سر پہ چڑھ رہا ہے, تو کبھی وہاں سے اترتے اس کے جو ہے وہ ہاتھوں پہ آ رہا ہے, اور پھر کبھی پیر اس کے منہ پہ مار رہا ہے, اور کبھی پوری رات ماں اس کو برداشت کر کے اپنے ساتھ رکھی ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاتون کو عاطفہ عطا کی. ہاں, یہ مرد نہیں کر سکتا. لیکن خاتون کے لیے شاید یہ مشکل کام ہو کہ وہ بہت سارے وہ ہارڈ ورکنگ کام کر سکیں کہ جو مرد کر لیتے ہیں. تو ایک دوسرے کا کمپلیشن ہے. بات واضح ہے. اس لیے جو ازدواج کا سب سے بڑا مقصد ہے اسلام میں, وہ یہ ہے کہ نہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے کی خاطر جئیں, بلکہ دونوں مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جئیں. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خصوصیات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں سے ایک ہے, یعنی وہ جہاں مدافع ولایت ہے, جس پہ کل بات ہو چکی ہے, ان کا گریہ کرنا ولایت کا دفاع ہے, ان کا خطبہ دینا ولایت کا دفاع ہے, ان کا گھر سے حرکت کرنا ولایت کا دفاع ہے. 40 مہاجرین انصار کے گھروں پہ جاتی ہیں اور جا کے بات کرتی ہیں کہ کیا تم نے میرے بابا کے اعلان غدیر میں بلا دیا, سب ولایت کا دفاع ہے. ان کا منع کر دینا کہ یہ جنازے میں میرے نہیں آئیں گے, قبر مخفی رہے گی, ولایت کا دفاع ہے. ان کا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا ان سے نہ ملنا جبکہ وہ عیادت کے بہانے آنا چاہیں, کیا یہ تاریخ میں نہیں؟ کہ عیادت کے بہانے چاہتے یہ تھے کہ ہم آئیں اور آ کر ایک دفعہ معافی مانگ لیں. یہ معافی کیوں مانگی جا رہی ہے؟ اگر دل سے حقیقی معافی ہے تو فدق واپس کر رہے ہیں کیا؟ یہ معافی اس لیے کہ یہ کتنے ہی بدبخت اور پس کیوں نہ ہو, یہ جانتے ہیں کہ فاطمہ کی رضا میں خدا کی رضا ہے, اور فاطمہ ناراض ہے اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ ناراض ہے اور اللہ ناراض ہے. اس کی بھی پرواہ نہیں کہ آخرت میں کیا, آخرت کی پرواہ ہوتی تو پھر کام ہی کیوں کرتے. یعنی یہ کہ اب قیامت تک کے لیے یہ محفوظ ہو گیا کہ رضی اللہ کون ہے, جیسے فاطمہ راضی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو کسی طریقے سے ایک فیس سیونگ ہے, یہ اس کی کوشش ہے. سیدہ سلام اللہ نے ملنے سے انکار کر دیا. یہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے, یہاں کوئی پرسنل غرض نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. یہ یہاں ہدایت کا معاملہ ہے. اگر سیدہ ان سے راضی ہو جائیں اس طرح سے کہ نہ یہ فدق واپس کریں نہ خلافت واپس کریں, تو پھر آنے والے قیامت تک کے انسان اور ہدایت طلب کرنے والے کے دل میں یہ شبہ بیٹھے گا کہ بلاخر ناراض تھی یا راضی تھی. آج کوئی شبہ نہیں. جنازے پر آنے سے منع کرنا بھی اسی بات کا حصہ ہے. آپ نے گاؤں دیہات کے کلچر میں تو بہت ہی دیکھا ہوگا, بہت شدید لڑائی ہوئی, ایک دوسرے کے خاندانوں کا قتل بھی کر دیا. فرض کیجئے اتنا شدید معاملہ ہے, شدید ناراضگی تھی, وراثت میں جھگڑے تھے. جب جنازہ اٹھا, جنازے پر آ گئے, کہتے ہیں یار رفع دفع کرو, بات ختم کرو. اگر یہ جنازے پر ہوتے نا بیوی کے, تو مکار مورخ یہ لکھتا کہ پہلے تو راضی نہیں تھی لیکن جنازے پر آ کر علی سے معافی مانگ لی تھی. یہ کالک منہ پر نہ رہتی جو آج باقی ہے, آج باقی ہے کہ نہ زہرا نے معاف کیا نہ علی نے معاف کیا جنازے پر. یہ باقی آج تک. بیوی کا کوئی کام پرسنل غرض سے ہے ہی نہیں, ذہن میں رکھیے گا, یہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے. اچھا, تو ہم آتے ہیں معذرت طلب کریں گے. بیوی نے منع کیا, گئے علی کے پاس. علی رحمت للعالمین کے رحیم و کریم وسیع ہیں. یا علی ہم آپ کے گھر پر آنا چاہتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کبھی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا مروت و سماحت جو اہل بیت کے خاندان میں ہے. اس جیسا شخص بھی کہہ رہا ہے تو کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. پردے کی طرف یہ موجود ہیں, علی ساتھ میں ہے, اور دوسری طرف زہرا ہے.
وہ بھی علی بن ابی طالب اپنے علم امامت سے جانتے تھے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، چونکہ ان کے کفر پر مہر ثبت ہونے والی ہے کہ جب یہ زہرا کو سلام کریں گے اور زہرا جواب نہیں دیں گی. اللہم صلی علی محمد. کوئی فاسق و فاجر ہو، شرابی ہو، زانی ہو، لیکن مسلمان ہے تو اس نے سلام کیا تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. فقط کافر اور مشرک ہوا کہ اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اور آپ کو میرے ان الفاظ پر حیرت ہو رہی کہ کیوں الفاظ استعمال کیے، تو جا کر ابو حمزہ صومالی سے پوچھیے گا کہ جب انہوں نے سوال کیا چوتھے امام سے کہ مولا میں ان کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، روایت میں لفظ نہیں ہے، نام نہیں ہے، تو میں بھی نام نہیں لوں گا یہاں سے. دیکھیں جتنا امام نے کہا اتنا کہیں، اس سے آگے کے کام جو امام زمانہ کو کرنے آپ نہ کریں یہاں بیٹھ کے. امام زمانہ علیہ السلام نے کچھ کام کرنے ہیں، وہ اس وقت کریں گے انشاءاللہ، وہ وقت بھی آئے گا جی. لیکن آج جتنا امام نے کہا ہے اتنا کہیے. تو میں نے پوچھا ان کے بارے میں، امام نے کہا ما واللہ کافرین مشرکین باللہ العلی العظیم، خدا کی قسم کافر اور مشرک مرے. کہ ہم آئے ہیں تاکہ کچھ معافی تلافی ہو جائے. بی بی نے جواب نہیں دیا اس بات کا. کہا کیا تم نے میرے بابا سے سنا ہے کہ فاطمہ کی رضا میں میری رضا اور فاطمہ کے غضبناک ہونے میں اللہ کا غضبناک ہونا ہے؟ کیا تم نے سنا ہے یہ؟ کہا ہم نے سنا ہے. کون انکار کر سکتا تھا اس حدیث کا؟ کہا ہم نے سنا ہے آپ کے بابا سے. کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ناراض کیا. ایک مہر ثبت ہو گئی. اور تاریخ میں جا کر دیکھیں کنورسیشن ہے یا نہیں ہے. سیدہ سلام اللہ کی سب سے پہلے گزرے تھے محافظہ ولایت. آج تک جی میں اور آپ ہو سکتا ہے سوچیں اس بات پر کہ فدق کے لیے جانا کوئی بیوی کی شان کے مطابق ہے؟ چند درختوں کے لیے جائیں گی، زمین کے ٹکڑے کے لیے جائیں گی جو خاتون جنت ہے نا. آج کسی بھی نئے ہدایت پانے والے سے پوچھئے کہ کیوں، کہے گا حق کے زہرا، اس لیے نہیں. آج کسی بھی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر کر نئے ہدایت پانے والے سے آپ پوچھئے کہ وجہ کیا ہے، کہے گا حق کے زہرا، اور کوئی جواب ہی نہیں. اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں. یہ سب سے پہلا وہ ٹریگر پوائنٹ ہے. ہاں پھر بعد میں وہ سب سوچتا ہے کہ ان کیا رسول اللہ کی عصمت کس طرح سے ہے، قرآن کی آیتیں. لیکن سب سے پہلا جو آپ پہلے گفتگو کہاں سے شروع کریں گے؟ یہ بتاؤ رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا، بس یہ بتاؤ. یہاں سے بات شروع ہوتی. اچھا یہ بات نقطہ واضح ہو گیا. بیوی کی خصوصیات میں سے خصوصیت جس پہ کم گفتگو ہوتی ہے، بہت ہونی چاہیے. عالمہ غیر معلمہ کی ماں ہے، تو خود کیسی عالمہ ہے جی. مصحف فاطمہ ایک عجیب روایت کا جملہ ہے، کانا یاتیہا بعد وفاتی، رسول اللہ کی وفات کے بعد جبرائیل اکثر آیا کرتے تھے فاطمہ زہرا پر. کانا یاتیہا یہ ہے پاس کنٹینیوس ٹینس، یعنی ہمیشہ آتے رہتے تھے. جبرائیل نازل ہوتے ہیں انبیاء پر. یہ کیا معاملہ ہے یہاں پر؟ فاطمہ نبی نہیں ہے، بات واضح کر دوں میں، لیکن بعزت الرسول ضرور ہے. لہذا بیوی کا لقب ہے محدثہ. وہ اچھا جبرائیل آتے ہیں تو بتلاتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ آپ کے بابا اس وقت کس نبی سے ملاقات کر رہے ہیں، آپ کے بابا اس وقت جنت میں کہاں ہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے آئندہ آنے والے حالات بتلاتے ہیں. بی بی املا کرتی جاتی ہے، مولا علی لکھتے جاتے ہیں. یہ ہے مصحف فاطمہ. یہ کل مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ صحیفہ فاطمہ کیا ہے، تو میں نے جواب دے دیا اس کا. یہ ہے مصحف فاطمہ. کوئی یہ نہ سمجھے کیونکہ یہ کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی اس لیے میں وضاحت کروں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیعوں کے پاس وہ دوسرا قرآن ہے نا، بلکہ امام صادق علیہ السلام نے تو گواہی دیتی تھی کہ مصحف فاطمہ جو ہمارے پاس ہے اس میں قرآن کے علاوہ علم الہی ہے. قرآن تو قرآن ہے. ہر امام کے ہاں جو میراث رسالت پہنچی ہے، بات پہنچ رہی ہے، مل کے صلوات بھیجے تو میں بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں. محمد و آل محمد.
ہر امام کیا جو میراث سے رسالت پہنچی ہے، اس میں انگشتر سلیمان ہے، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت موسیٰ کی الواح ہے، صحیفہ امیر المومنین ہے، صحیفہ فاطمہ ہے. یہ ایک کے بعد ایک ائمہ علیہ السلام تک. رسول اللہ کا امامہ ہے، اس کی تفصیل اپنے مقام پر پوری. جب اولاد امام حسن علیہ السلام میں آ کر کوئی امام صادق علیہ السلام سے کہتا تھا کہ امامت فقط آپ کا حق کیوں ہے، ہمارا بھی تو حق ہے، تو امام صادق علیہ السلام کہتے تھے تمہارے پاس مصحف فاطمہ ہے. بلکہ ایک اتنا لطیف مکالمہ ہے، میں اس طرح بہت تفصیل سے جاؤں گا تو پھر بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. ایک لطیف مکالمہ یہ ہے کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کے کہا کہ وہ جو فلاں شخص ہے نا وہ بادشاہ بننے والا ہے. امام نے کہا نہیں بنے گا، اس لیے کہ اس کا نام مصحف فاطمہ میں نہیں ہے، میری دادی نے نہیں کہا تھا کہ وہ بادشاہ بنے گا. یہ ہے مصحف فاطمہ. کیا بات، کیا بات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ بی بی کا علم. امام علیہ السلام اس مصحف میں دیکھ کر یہ بتلاتے تھے کہ نہیں، وہ بادشاہ اس لیے نہیں بنے گا کہ میری دادی نے اس کا نام نہیں لیا. پھر امام نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بادشاہ ہیں ان کا نام اس میں لکھا ہوا ہے. میری دادی جدہ نے سمجھایا ہے اور بتلایا ہے کہ آگے قیامت تک کے جو حالات ہیں اس میں موجود ہیں. املا کیا بی بی نے، لکھا مولا علی نے. وہ آج اچھا یہ وہ مصحف ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام کے بہت قریبی ترین ساتھیوں نے دیکھا بھی ہے. اب ہے امام زمانہ علیہ السلام کے پاس کسی کی دسترس میں نہیں. امام آئیں گے تو لے کر آئیں گے. یہ وہ الزام ہوتا ہے کہ شیعوں کیا جائے امام آئیں گے تو نیا قرآن لے کر آئیں گے. نیا قرآن نہیں لے کر آئیں گے، اپنی جدہ کا مصحف لے کر آئیں گے. جی بی بی کی خصوصیت ہے ان کا عالمہ ہونا، ان کا عابدہ اور زاہدہ ہونا. ہاں کم بیان ہوتا ہے. میں نے ایک مقام پر عرض کیا تھا کہ جو رسول اللہ کی گواہی ہے اور مولا علی علیہ السلام کی کہ محراب عبادت میں سے کھڑی ہوتی تھی کہ حتی تورم قدماہا، کہ ان کے قدم ان پر ورم آ جاتا تھا. 18 برس کا سن ہے. یہ جتنے جوان ہیں یہاں پر مجھے بتلائیے، آپ 2 گھنٹے بھی کھڑے رہیں آپ کے پیروں میں ورم آئے گا؟ نہیں آئے گا. آپ کے پیر درد کریں گے لیکن ورم نہیں آئے گا. اب کتنا عابدہ اور زاہدہ ہونا چاہیے ایک جوان فی الخاتون کو کہ وہ ایسی عبادت کرے کہ قدموں میں ورم آ جائے. لہذا ایک اور کتاب ہے کہ جو اس وقت وہ اویلیبل ہے اور وہ دعائیں بھی اویلیبل ہیں. dua.org پہ جا کے دیکھیے گا، آپ سرچ کیجیے گا دعا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو آپ کو لنک مل جائے گا. 79 دعائیں بی بی فاطمہ کی. صحیفہ سجادیہ میں 50 اور دعائیں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی 79 دعائیں. ایک دعا وہ ہے، ذرا غور کیجیے گا، کہ جو مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے، سنڈے کی دعا، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، روزانہ کی دعا لکھی ہوئی، وہ دعا ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ایک دعا ہے ہفتوں کے بارے میں، یعنی اتوار کی دعا، پیر کی دعا، منگل کی دعا، بدھ کی دعا، جمعرات، جمعہ، ہفتہ. یہ دعائیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے. آپ پڑھیے گا دعاؤں کو کبھی موقع ہو تو. اچھا یہ دعا تو ہے بی بی کے نام سے کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. پروردگار تو درود و سلام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پر، ان کے بابا پر، ان کے شوہر پر، ان کی اولاد پر، اور اس راز پر جو تو نے فاطمہ میں رکھا امام زمانہ علیہ السلام پر. اتنا درود بعدد ما احاط بہ علمک، صلوات بھیجتے جائیے گا. بعدد ما احاط بہ علمک، پروردگار تو اتنی مرتبہ درود بھیج کہ جس کا احاطہ تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. جب درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آیت اللہ مرشی نجفی ایک خاص حوالے سے اس درود کو پڑھا کرتے تھے نماز کے قنوت میں. تھوڑی سی اس کی فارمیشن چینج ہو جائے گی، میں کہہ رہا ہوں، بات آگے تک جا رہی ہے، پھر بعد میں آپ اسے سن لیجئے گا. وہ نماز کے قنوت میں ان کا روٹین تھا کہ وہ اس طرح سے دعائے قنوت پڑھتے تھے کہ اللہم انی اسألک، وہ جو دعا ہے اللہم صلی علی فاطمہ، پروردگار تو درود و سلام بھیج. یہاں اللہم انی اسألک، پروردگار میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد، کہ میں دعا تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. میں دعا مانگ رہا ہوں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے، اور ان کے بابا کے وسیلے، اور ان کے شوہر، اور ان کی اولاد، اور امام زمانہ علیہ السلام. اور میری دعا یہ ہے کہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. وَأَن تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُ وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُ، اور میرے ساتھ دنیا اور آخرت میں وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے، اور وہ سلوک نہ فرما جس کا میں اہل ہوں.
آپ نماز کے قنوت میں اس دعا کو پڑھ کے دیکھیے اور اپنی زندگی میں اثر دیکھیے گا اس کا. کمپلیٹ دعا ہے. تو ایک ہے صحیفہ زہرا 79 دعا میں نے عرض کیا, اس میں کم از کم ایک کام یہ ضرور کیجیے گا کہ آپ اس لنک کو کھول کر انڈیکس کو پڑھ لیجیے گا. خالی آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ بہت ساری ایسی دعائیں کہ جو مومنین رابطہ کرتے ہیں کہ مولانا فلاں مشکل ہے, مشکل ہے تو اس کا علاج موجود ہے. حسین کی ماں نے علاج دیا ہوا ہے, ہم بے خبر ہیں, ہمیں دوا کو پتہ نہیں. جائیے اور دیکھیے اس دعا کو پڑھ لیجیے. ایک دعا وہ ہے کہ جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ میں سناؤں گا, تو وہ میں آج آپ کو وہ بھی مختصر سی ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین کی گواہی ہے کہ میرے بابا سر تپا خون میں غلطاں تھے عصر عاشور, اور وہ خیام میں تشریف لائے اور مجھے اپنے سینے سے لگایا اور مجھے ایک دعا تعلیم فرمائی. کتنا حساس موقع ہے. مجھے ایک دعا تعلیم فرمائی, مجھ سے یہ کہا کہ یہ دعا مجھے میری ماں نے سکھلائی تھی, انہیں رسول اللہ نے سکھلائی تھی, رسول اللہ کو جبرائیل کے ذریعے خدا نے پہنچائی تھی. اس لیے کل میں کہہ رہا تھا مجلس میں کہ فاطمہ معلمہ حسین ہے. امام نے فرمایا کہ تعلیم دی میری ماں نے مجھے. حسین جیسے کہ جو معلمہ ہو کہ جو وارث آدم ہے, وارث نوح ہے, وارث ابراہیم ہے, وارث موسیٰ اور عیسیٰ ہیں, ہاں ان کو سکھلانے والی فاطمہ زہرا ہے. لہذا شب عاشور امام حسین علیہ السلام کا ایک مکالمہ اپنے اصحاب سے, اپنے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا اظہار فرمایا وہاں پر امام حسین السلام نے. اس کے بعد ہے 2 لفظ, لیکن میں جب بھی اسے سوچتا ہوں تو میں اندر پتہ نہیں کیوں بہت ایک عجیب سی روحانی لذت کو محسوس کرتا ہوں. امام حسین السلام نے اپنے بارے میں اپنا پورا تعارف کروایا نا صاحب کو. اس کے بعد کہا تم جان رہے ہو کہ میں کون ہوں؟ امی خیر منی, میری ماں مجھ سے بہتر ہے. بس بات پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ. امام حسین السلام نے کہا کہ بیٹا میری ماں نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی کہ بحق یاسین والقرآن الحکیم و بحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر حوائج السائلین, اے وہ کہ جو ہر سوال کرنے والی کی حاجت کو پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. یا من یعلم ما فی الضمیر, اے وہ کہ جو دلوں کے چھپے ہوئے حال کو جانتا ہے. یا منفسا عن المکروبین, اے پریشان حالوں سے پریشانی دور کرنے والے. یا مفرجا عن المغمومین, اے غمزدوں سے غم کو دور کر دینے والے. یا راحم الشیخ الکبیر, اے بوڑھوں پر رحم کرنے والے. یا رازق الطفل الصغیر, اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رزق پہنچانے والے. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے خیموں میں 3 دن سے پانی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مناجات, یا رازق الطفل الصغیر, اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی پہنچانے والے اور رزق پہنچانے والے. یا من لا یحتاج الی تفسیر, اے وہ کہ جسے مزید کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں, وہ جو ہے وہ ہے. صلی علی محمد وآلہ. حسین خود اپنے آپ پر درود و سلام دے رہے ہیں, اور یہ حسین کو سکھلایا ہے ان کی ماں نے کہ پروردگار تو درود و سلام بھیج محمد اور آل محمد پر, وفعل بھی کذا و کذا. آگے آپ اپنی حاجت مانگیے. بی بی مدافع ولایت ہے, بی بی عالمہ ہے, عابدہ اور زاہدہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تمام اجتماعی امور کو انجام دینے والی میں نے عرض کیا. ان کے طور سے تعلق ہے, جو بچوں سے تعلق ہے, جو روایتیں. جان گرامی میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, میں صرف اتنا کہوں گا کہ قرآن کریم میں, اب آپ کو بات بڑی عجیب سے لگے گی کہ میں ڈائریکٹ سیپریشن سے بات شروع کروں, یہ کیسے مولانا ہے, لیکن وقت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, جب حتیٰ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طلاق اور سیپریشن کے آداب بیان کیے ہیں اخلاق کے ساتھ, تو زندگی گزارنے کے لیے کیسے آداب اور اخلاق ہونے چاہیے, ذرا غور فرمائیے گا. جو کچھ چیزیں جو بہت زیادہ روٹین میں غلط رائج ہو گئی. اچھا مثال کے طور پر, اچھا یہ بات ضرور ہے کہ خاتون پر واجب نہیں ہے کہ وہ گھر کے امور انجام دے, لیکن کبھی کبھار اسے بھی ہم اتنا تکرار کر کے اوورڈو کر دیتے ہیں اس بات کو. مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ آپ پر مجلس امام حسین میں آنا واجب نہیں ہے, تو بات تو صحیح ہے میری, لیکن جملہ ادھورا ہے. مجھے آگے کہنا پڑے گا کہ مجلس امام حسین السلام میں آنا واجب نہیں ہے, لیکن سنت امام زین العابدین السلام ضرور ہے.
سنت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ضرور ہے کہ آپ ذکر حسین بنائیں گے. کسی چیز کا واجب نہ ہونا اور بات ہے، اور سنت معصومین ہونا اور بات ہے. اللہم صلی علی محمد. تو اچھا کیا مرد پر واجب ہے گھر کے کام کرنا؟ اس پہ بھی واجب نہیں. تو مولانا جب کسی پہ واجب نہیں تو نظام کیسے چلے گا؟ یہی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین کی بیوٹی کا یہ ایسا ایک لطیف رشتہ ہے. ہر فیملی کی الگ الگ ریکوائرمنٹ ہے. یو ڈیسائڈ یور سیلف. آگے دونوں میں میوچل انڈرسٹینڈنگ محبت کے ساتھ آگے بڑھو. نہ اس پہ کوئی واجب نہ اس پہ کوئی واجب. لیکن خاتون کے لیے سنت زہرا ہے. مولا علی علیہ السلام کی گواہی ہے کہ سیدہ اتنا پانی بھرا کرتی تھی مشکوں میں اور وہ لاتی تھیں کہ ان کے استخوان درد کرنے لگتے تھے. اور اتنی روٹیاں بنائی انہوں نے کہ ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، اور اتنی آگ روشن کی کھانا بنانے کے لیے کہ ان کے لباس سیاہ ہو گئے. دوسری طرف سے مرد کے لیے کہا گیا کہ اگر تم مددگار ہو تو مرد کا زوجہ کے لیے ہیلپ فل ہونا گھر میں یہ افضل صدقہ ہے. ایک حدیث یہ، ایک حدیث اس سے بڑھ کے آپ کو سناؤں. امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مرد کو یہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنے اہل و عیال کی خدمت کرے مگر یہ کہ وہ مرد یا تو صدیق ہو یا شہید ہو یا اللہ نے اس کے لیے دنیا اور آخرت کے خیر کا ارادہ کر لیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو یہ دونوں طرف سے ضرورت ہے اور ریکوائرمنٹ بھی ہے اور اس رشتے زوجیت کا تقاضا بھی ہے. بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیے. مرد پر واجب ہے کہ وہ نان نفقہ دے گا. اچھا یہ جملہ پھر غلط ہے. یوزولی ہوتا ہے کہ مستورات کی جانب سے مائی منی از مائی منی، ہز منی از آلسو مائی منی. غلط. جب آپ بنیاد ٹیڑھی رکھتے ہیں نا پیار محبت میں ہی آگے صحیح، اس کے آگے ریپرکشن بہت خطرناک ہوتے ہیں. فرض کیجئے کہ وہ $100,000 جو ہے وہ کما رہا ہے سال کے، اور سوشو اکنامک آپ کے لیول کے اعتبار سے 30,000 نا نفقہ ہے سال کا. 70,000 اس کا ہے. بغیر اجازت کے استعمال نہیں ہو سکتا. بلکہ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا کہ خاتون کو، کیوں حدیث کا لفظ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، کنجوس کا لفظ ہے. ایک خاتون کو شوہر کا مال استعمال کرتے ہوئے بخیل اور کنجوس ہونا چاہیے. یہ امام نے فرمایا. یعنی اتنا زیادہ کیئرفل ہو. پھر آپ کی مرضی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم نے تو بلینک چیک دیا ہوا، ہمارا تو کریڈٹ کارڈ انہیں کے پاس ہوتا ہے. پھر آپ نے خود بھگتنا ہے بعد میں جا کے، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ہر چیز حد اعتدال میں ہوتی ہے. ہاں حد اعتدال میں. صراط مستقیم کے ماننے والے نہ افراط نہ تفریط، صراط مستقیم پر رہیے. اور مثال کے طور پر نہ گھر کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ صرف شوہر کو خوش کرنا ہے، بس اس کا خیال ہے، باقی پورا گھر جائے مثلا جہنم میں. نہ یہ سلوگن صحیح ہے کہ ہیپی وائف ہیپی لائف. آپ کو اگر وہ سلوگن بنانا ہی ہے ہیپی اسپاؤس ہیپی ہاؤس. اگر کسی انگلش سلوگن کا آپ کو شوق ہے تو یہ دے دیتا ہوں میں آپ کو. اگر میری انگریزی کو خاص نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں دے دیتا ہوں. اس لیے کہ جب دونوں کی خوشی کا باہم خیال ہوگا، یعنی میوچل ریسپیکٹ، اور یہ ضروری ہے بہت. اس لیے کہ جب حد اعتدال سے اور حد متعارف سے آگے نکلتے ہیں تو حتیٰ عجب ہے. اسلام نے یہ کہا کہ اگر تمہارا، ویسے تو طلاق کے لیے آیت ہے لیکن میں اس کو کانفلکٹ کے لیے مثال بنا کے پڑھ رہا ہوں. سورہ بقرہ میں فرمایا کہ لا تنسوا الفضل بینکم. دیکھو تمہارا اپنے جو جھگڑا ہو رہا ہے نا، ایک دوسرے کا جو فضل ہے جو ایک دوسرے پر تم نے کیا ہوا ہے اس کو فراموش نہیں کرو. کچھ اس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، کچھ آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی، ایک دوسرے کا جو فضل ہے اس کو نہیں بھلاؤ. لا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں نہیں بھلاؤ کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھلائیاں کی بھی ہیں. کتنا پریکٹیکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دستور دیا.
پھر مثال کے طور پر سورہ نساء میں فرمایا کہ اگر کہیں تم اس حد تک پہنچ گئے، لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ اگر کہیں کانفلکٹ ہوتا ہے ایٹ دا ویری بگننگ آپ کسی کو انوالو نہ کریں، خود حل کریں. لیکن ایک مرحلہ آتا ہے کہ شاید پھر جا کے بعد میں، کیونکہ قرآن نے یہ کہا کہ اگر تم سیپریشن تک تقریباً پہنچ چکے ہو تو حکمن من اہلی و حکمن من اہلہا، ایک تمہاری جانب سے ایسا حکم کہ جو جسٹ ہو لیکن ہو تمہاری طرف، ایک ان کی جانب سے کوئی ایسا حکم کہ جو جسٹ ہو لیکن ہو ان کی طرف. ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں آپ وائف سے سن رہے ہو، آپ کو برا لگ رہا ہو کہ مجھے کیوں ایسا کہہ رہی ہے، لیکن وہ جو میڈیٹر کہے گا اگر وہ انصاف کے ساتھ کہہ رہا ہے تو آپ کا دل اس کی جانب سے شاید اتنا زیادہ چونکہ سخت نہیں ہوگا تو آپ سوچیں گے. ہو سکتا ہے آپ سے کہے کہ نہیں یہ آپ کی بات فیئر نہیں ہے. وائف کہے گی تو آپ نہیں مانیں گے، یہ ہسبینڈ کہے گا وائف سے تو وہ نہیں مانے گا، لیکن کوئی میڈیٹر کو مان جائے گا. ضروری ہے کہ کوئی مولانا ہو، کوئی ایسے کہ جن پر آپ ٹرسٹ کریں، آگے بڑھیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا، فرمایا کہ اگر تم دونوں چاہو کہ اصلاح ہو جائے، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس اصلاح میں کامیابی عطا کرے گا اگر تم دونوں صدق نیت سے چاہو. اللہ نے وعدہ کیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اختلاف ہوتا ہے تو اللہ سے رابطہ کرنے کے بجائے پہلے لائر سے رابطہ کرتے ہیں کہ مجھے تو ٹھیک کرنا ہے اسے. اس حد تک آگے نہ بڑھیں. جدا ہونے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. مثلا مرد ہے، اس نے کہا کہ مہر تو کہیں لکھا بھی نہیں، ڈاکومنٹڈ تو ہے نہیں، مجھ پہ تو لیگل دینا ہی نہیں، جاؤ چھٹی کرو. یا خاتون ہے، اس نے کہا کہ اب چونکہ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس کو میں سڑک پر لے کر آؤں گی، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے، اس کے گھر پہ قبضہ کروں گی، اس کے ایسٹس پہ قبضہ کروں گی، چونکہ مجھے بہت سی جگہوں سے رائٹس ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ بیٹل جیت جائیں گی، اللہ سے وار ہار جائیں گی. تو ڈاکومنٹڈ ہے یا نہیں، آپ کا اللہ ہے یا نہیں، بینی و بین اللہ. جو بات ہے، ہاں اگر کسی کا گھر میں کوئی پروپوشن ہے، حق ہے، اس کا حق ہے. ادروائز یہ کہ اگر غیر شرعی طریقے سے چھینا، اس کے بعد پھر اس میں مجلس بھی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے کامیابی عطا کی، شکرانے کے طور پر ذکر امام ہو رہا ہے. اس کی مثال بالکل ویسی ہے، کسی ایک فیلڈ کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک جگہ میں نے ایک مثال پڑھی. ایک گوالا تھا کہ جو اچھی طریقے سے دودھ میں پانی ملا رہا تھا، اور جب وہ سب کچھ کر چکا تو پھر بیٹھ کے پانی پینے لگا. تو کسی نے کہا بیٹھ کے کیوں پانی پی رہے ہو؟ سنت رسول ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے. سنت رسول ہے کہ بیٹھ کے پانی پیو. تو پھر اس گھر میں نماز جائز نہیں، کیونکہ غصبی مجلس کی کیا بات، نماز ہی جائز نہیں. ایک اور چھوٹی سی گزارش، اگر کیونکہ ہر بات میں کم از کم 5-10 منٹ کی تفصیل تو ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک بلٹ پوائنٹ کافی ہے. کیونکہ کبھی خاتون، کچھ خواتین ہوتی ہیں جو اپریسڈ ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جو وشس ہوتی ہیں، دونوں ہیں، دونوں طرف سے معاملہ ہے، مطلب ان کی نیت کچھ اور ہوتی ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ کی فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ اس بات کی اجازت دیتی ہے تو کثیر العیال ہونا چاہیے. یہ جو ہے ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، یہ اسلامی نعرہ نہیں، یہ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں. ہمارے پیرنٹس سے ان کے 4, 5, 6 بچے تھے، کم ہوتے ہوتے 2, 3 پر آگے اگلی جنریشن میں کیا ہونے والا خدا جانتا ہے. کثیر العیال ہونا چاہیے اگر آپ کی فزیکل مینٹل ہیلتھ اجازت دیتی ہے اس بات کی، تو یہ بہتر ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ 2 ہی بچے ہو تو ہم تربیت اچھی کر لیں گے. تربیت اچھی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بہن بھائی دیں. اس میں پوری داستان ہے. وہ آج کی دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں مائگریشن سے، آپ کے بچے کہاں رہنے والے ہیں، کیا ہونے والا ہے، نہیں معلوم. 2 بچے ہیں، چلے گا اپنی زندگیوں میں، ماں باپ خود آخر میں پچھتا رہے ہوتے ہیں. اگر کثیر العیال ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کا اپنے کسی نہ کسی بچے سے وقتاً فوقتاً تعلق اور رابطہ رہتا ہے، آپ کے لیے اچھا ہے. تربیت ہو جائے گی، خود ہی تربیت ہو جائے گی. تربیت کیسے ہوگی مولانا؟
تربیت ایسی ہوگی کہ جب آپ نے ان کو بہن بھائی دیے ہوئے ہیں تو وہ جان پیٹر ہیری ڈک کے بجائے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلے گا نا. تربیت ہو جائے گی. اس کے بعد پھر کزنز ہوں گے, اس کے بعد ضرورت ہی نہیں کہیں. یہی تربیت ہے. ایک بھائی نوحہ پڑھ رہا ہوگا, دوسرا بھائی دیکھ کے شروع کر دے گا. ایسے ہی تو ہوتا ہے. ایک بھائی سبیل پہ کام کر رہا ہے, دوسرا بھائی ساتھ میں لگ گیا. تربیت ہے. اب اگر وہ بھائی وہ اکیلا ہے, اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ساتھ میں کہ جس کے ساتھ وہ اپنی کوئی بات کرے گا, یا اس سے وہ لڑے گا بھی, اس سے وہ پیار بھی کرے گا. یہ تو قدرت کا اصول ہے. بات واضح ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ. بہت نکلا جا رہا ہے. مجھے اجازت ہے کہ میں مولا علی کا ایک خط سناؤں آپ کو. کیا خانوادہ ہے علی بن ابی طالب کا. علی فخر کرتے ہیں, لی الفخر بفاطمہ و ابیہا, کا میرے لیے فخر کا مقام ہے کہ میں بطول کا شوہر ہوں. سبحان اللہ. علی جیسا قطب عالم امکان جی فخر کرے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں. ایک نعرہ حیدریہ ہونا چاہیے میرے خیال میں, مل کے لگائیے گا. علی فخر کریں کہ میں حسن اور حسین کا باپ ہوں. علی جس پر ساری سعادتیں, سارے فخر, سارے کمال جس پر ختم ہوتے ہیں, شروع وہیں سے ہوتے ہیں, ختم وہیں پر ہوتے ہیں. بنص حدیث. ایک تو یہ کہ لیل فخر, یہ بھی فرمائے ایک مرتبہ فرمایا نا زوج البتول, جنگ میں جا کے گئے مجمع میں. علی کے دو رجز ہے تاریخ میں, ایک یہ کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, اور ایک کہ فاطمہ کا شوہر ہوں. مجھے جانا ہے خط تک. ایک بات جو ابھی اس سے پہلے والے موضوع میں پیش کر رہا تھا, ابھی اس وقت دماغ میں آئی, میں کہا پڑھ دوں اس کے بعد جاتا ہوں. ایکسپیکٹیشنز اس حد میں رکھیں کہ جو ایک عام متعارف انسانی حد ہے زندگی گزارنے کے لیے. ایک 50 سال کے صاحب تھے, شادی نہیں ہوئی تھی. ان سے پوچھا کہ کیوں شادی نہیں کی؟ کہ اس لیے کہ جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ اس طرح سے تھی کہ مثلا فرض کیجئے کہ کیسی خاتون ہو, فلاں فیملی سے ہوں, اتنی ایجوکیٹڈ ہوں, مثلا اتنا کما بھی لیتی ہوں, اتنی امیر بھی ہوں, اس طرح سے خوبصورتی کے بھی معیار رکھے ہوئے تھے. کہ یہ تھا تو نہیں ہوئی شادی. تو کہا کیوں خاتون نہیں ملی ایسی؟ کہ نہیں ملی تھی. تو پھر شادی کیوں نہیں؟ کہا ان کی ایکسپیکٹیشن بھی وہی تھی. وہ بھی ویسے ہی تلاش کر رہے ہیں, نہیں ہونے والا. توقعات کو انسانی حد میں رکھیں. نہ فرشتے ہیں نہ وہ فرشتہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں لیکن امیر المومنین کا خانوادہ وہ ہے کہ جس کے در پہ فرشتے آتے ہیں اور بھیک مانگے جاتے ہیں. مولا علی نے خط لکھا, نہج البلاغہ کا خط نمبر 28 ہے. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں پورا خط پڑھتا, اس لیے کہ سید رضی نے کہا ہے کہ یہ علی بن ابی طالب کا بہترین خط ہے. علی کا خط ہی بہترین ہے. لیکن بہرحال جب انہوں نے اپنے طور پر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اور کانٹینٹ کے اعتبار سے انہیں فیل ہوا کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ آخر ہے بس. معاویہ نے لکھا تھا کہ تم اور ہم جا کر فور فادر سے تو مل جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے. تو وہ اس کا ذکر کرتا رہتا تھا, بنی ہاشم, بنی امیہ, اس سے اوپر عبد مناف. اگرچہ کب اس میں اختلاف ہے کہ وہ سگے بھائی تھے کہ نہیں تھے, کہ غلام تھا, کہ جس کی پرورش کی مجھے اس ڈیٹیل میں نہیں جانا, لیکن بہرحال اس کلین سے ہیں. مولا علی نے جواب لکھا اسے. مولا علی نے کہا کہ تم ہمارے برابر کس طرح ہو سکتے ہو؟ What are you talking about? کیا کہہ رہے ہو؟
تم ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ مولانا نے کہا من النبی و منکم المکذب، نبی ہمارے خاندان میں سے، جھٹلانے والے تمہارے خاندان میں سے۔ نبی ہم میں سے ہیں، جھٹلانے والے تم میں سے۔ منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم سیدۃ النار، جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں، جہنمی بچے تمہارے خاندان سے۔ میں قربان ہو جاؤں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس کلام کے کہ منا خیر نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب۔ سیدۃ النساء العالمین ہم میں سے ہیں، حمالۃ الحطب ابو لہب کی بیٹی کی بیوی تم میں سے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ پھر فرمایا کہ امام نے کہ ہمارا اسلام تو سبھی جانتے ہیں، سومیا کا امام نے کہا ہر ایک نے سب کو پتا ہے، ہمارے اسلام کے بارے میں سب کو پتا ہے، اور تمہاری زمانے جاہلیت میں حرکتوں کا بھی سب کو پتا ہے، تم ہم جیسے کیسے ہو؟ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ تیرا یہ کہنا کہ اس نے لیٹر میں لکھا تھا امام، تیرا یہ کہنا کہ میں خلفاء سے حسد رکھتا ہوں، یعنی باب مدینۃ العلم کو یہ طعنہ دیا جائے کہ تم حسد رکھتے ہو ان سے جنہیں فاقیاتوں و ابا کا مطلب نہیں معلوم۔ اب جو یہ واقعہ جانتے ہو جانتے ہیں، سورہ عبسہ کی آیت ہے یہ، جو میں نے سورہ عبسہ کی آیت پڑھی آپ کے سامنے۔ بڑے محترم صاحب ان کے بعد جو مسلمانوں کے یہاں پر ہیں، اور ایک اور مقتدر ہستی، دونوں کا واقعہ ممبر پر موجود ہے کہ فاقہتوں و ابا، فاقہتوں و ابا کا یہ فاقہہ کا مطلب تو ہے فروٹس، وہ ابا نہیں معلوم۔ جو علی کے دشمن ہیں، نہ انہیں عربی والا ابا معلوم ہے نہ اردو والا ابا معلوم ہے۔ جن کی اوقات یہ ہے وہ علی ان سے حسد کریں گے۔ بھائی ہے کہ آپ کے پاس کہ علی آپ سے حسد کریں گے؟ تو خیر مولا علی علیہ السلام نے پھر سمجھایا تھا کہ فاقہتا ہوں ابا کا مطلب کیا ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، اگر سے کہ اگلی آیت پڑھ لی ہوتی تو سمجھ میں آ جاتا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، ایک تمہارا کھانا ہے، ایک تمہارے چوپایوں کا کھانا ہے۔ فاقہہ کا مطلب ہے فروٹ، ابا و فاقہتا و ابا، اس کا مطلب ہے چارہ، گھاس۔ اس لیے ایک تمہارا کھانا ہے، ایک تمہارے انعام کا یعنی چوپایوں کا کھانا ہے۔ تفصیل میں کیا جاؤں میں، بس امام نے کہا کہ اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے حسد کرتا ہوں تو پھر فرض، ابھی میں فرض کی بات کی، امام نے خود کہا کہ بالفرض اگر میں اس طرح سے تھا بھی، نعوذ باللہ من ذالک، میں خود یہ کہہ رہا ہوں لیکن علی نے چونکہ ایک مثال دی، تو امام نے کہا اس ظلم کا تجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں، تجھ سے کیا تعلق ہے اس بات کا؟ بھائی مطلب ہوا یوں، اگر معاملہ ان سے ہے تو تمہارے سے کیا تعلق ہے؟ یہ امام نے کیوں کہا ہے؟ بات سے بات نکل رہی لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات آ گئی، ذرا غور سنیے۔ ایک جگہ نہج البلاغہ کی ایک تحلیل دیکھ رہا تھا میں، اس میں ایک بات تھی، مولا علی علیہ السلام کے جتنے لیٹرز ہیں نا، آپ ان سارے لیٹرز میں دیکھ لیجئے جو حاکم شام کو اسپیشلی لکھے، ان لیٹرز میں کبھی بھی لکھ کر علی نے اسے نہیں دیا کہ میں خلفاء کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں، ورنہ عثمان کے کرتے کی طرح ایک اور خط بن جاتا، لکھ کے نہیں دیا گیا، تقریر میں کہا، بہت امپورٹنٹ ہے، دشمن کو لوز بال نہ دیں۔ ایک خط نہیں ہے ایسا جس میں مولا نے لکھ کر ڈاکومنٹ کر دیا ہو۔ اس زمانے میں تقریر میں کہا، دعاؤں میں دعائے سلمی قریش میں بیان کیا، علی کے مخصوص چاہنے والوں نے لکھ لیا، آگے بڑھ گئی بات، ہدایت پہنچ گئی، اسے موقع نہیں دیا کہ وہ اس کو یوز کرے۔ جی پھر اس کے بعد اس نے ایک طنز کیا تھا امام پر، اس نے کہا تھا کہ علی تمہیں تو ویسے کھینچا گیا ہے، اس کا تعلق مصائب سیدہ سے، تمہیں تو ویسے کھینچا گیا ہے کہ جیسے اونٹ کو نکیل ڈال کر کھینچا جاتا ہے۔ امام نے کہا کہ یہ جو تو نے لکھا ہے
کہ مجھے ایسے کھینچا گیا جیسے اونٹ کو نکیل ڈال کر کھینچا جاتا ہے تاکہ مجھ سے بیعت لی جا سکے، تو خدا کی قسم تو نے میری مذمت کرنا چاہیے لیکن اصل میں میری تعریف کر دی ہے۔ خدا کی قسم یہ جواب علی کے سوا کو دے نہیں سکتا تھا۔ بے شمار اللہم صلی علی محمد۔ بات ختم کر۔ امام نے کہا تو مجھے رسوا کرنا چاہتا تھا، خود رسوا ہو رہا ہے، اس لیے کہ وما علی المسلم من غزازۃ فی ان یکون مظلوما، ایک مسلمان کے لیے کوئی شرم کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ مظلوم قرار پائے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ نہج البلاغہ خط نمبر 28 ہے، اسے جا کر ایک دفعہ دیکھیے گا، آپ کو ریکال ہو جائے گا۔ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں نے مخصوص حصہ پڑھا ہے۔ یعنی امام علیہ السلام کہنا چاہتے تھے کہ میرے لیے آسان تھا کہ میں تلوار کھینچ لوں، لیکن پیغام آگے نہیں پہنچتا، تو میں مظلوم بن گیا، اور ایک مسلمان کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں کہ وہ مظلوم بنے۔ یہ تو نے میری تعریف کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس عزیزوں، آج تھوڑے سے مصائب کا بیان اس لیے بھی ایک حد تک ہماری گفتگو میں وہ حق ادا ہو کرنا چاہتا ہوں کہ شب شہادت زہرا ہے، ماتمداری بھی ہوگی یقیناً، تو انشاءاللہ ہم فضیلت کے وقت ہی میں نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور چونکہ فضیلت کا وقت کچھ دیر تک رہتا ہے تو اتنا تحمل فرما لیجیے گا، اور جو عشاء کی فضیلت ہے وہ تو پھر قطعاً رہے گا۔ اور کبھی کبھی کوئی موقع ایسا آ جاتا ہے کہ اب جب شب شہادت ہے تو جو فضیلت کا وقت بھی آپ حاصل کر ہی لیں گے انشاءاللہ، تو حق یہ ہے کہ ایسے ماتم ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آج دربار سے شروع کروں۔ میں کیا کہوں، اگر پاکستان میں ہمارے جو سادہ افراد گاؤں دیہات کے ہوتے ہیں ان کی لینگویج میں کہوں تو فاطمہ کو کچہری میں جانا پڑا۔ اللہ اکبر۔ ایک اہل سنت جج تھے پاکستان میں ہائی کورٹ کے، اور ان کے سامنے ایک ملزمہ کو لایا جا رہا تھا، اس کا نام ملزمہ کا فاطمہ تھا۔ فاطمہ کو حاضر کیا جائے، قلم چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ کہا فاطمہ کا نام عدالت میں؟ یہ امام صادق علیہ السلام کہتے تھے کہ اگر تو نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اس پر ملامت نہیں کرنا، اسے برا نہیں کہنا، نام جس بیٹی کا فاطمہ ہو فقط۔ تب رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، یا اللہ۔ جب اس بی بی پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جب دربار میں گئی ہیں تو بی بی کھڑی ہیں، باقی بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کوئی ثبوت ہے تمہاری بات کا، کوئی ثبوت ہے؟ یا اللہ۔ تو بی بی نے ایک تحریر پیش کی تھی، اس تحریر کو ایک شقی نے چھیننا چاہا۔ یا اللہ، میں نے اس کیا میں چاہتا ہوں کہ مسائل تھوڑے سے پڑھوں، اگر آپ ساتھ دیں۔ تھوڑا سا ہم وقت سے ایکسیڈ کریں گے، لیکن میں نے کہا کہ انشاءاللہ وقت سے ایکسیڈ کریں گے بھی نماز کے معاملے میں تو ہم نماز تو انجام پائے گی، تو اس پہ آپ فکر نہ کیجیے گا کہ کوئی تحریر ہے، کوئی ثبوت ہے۔ سیدہ کے پاس ایک تحریر تو تھی لیکن دینا نہیں چاہتی تھی اس کے ہاتھ میں۔ آپ قرآن اسے دیتے ہیں نا جس کا ادب اور احترام اسے پتا ہو۔ اس لعین نے فضا میں ہاتھ بلند کیا فاطمہ کے سامنے۔ اب میں اسے آگے نہیں پڑھوں گا۔ تحریر لے کر فاطمہ کے سامنے اسے پارا پارا کرنا شروع کیا۔ ایک ذاکر تھے کہ جو پاکستان میں مسائل پڑھتے تھے اور وہ مثال دیتے ہوئے اپنے پاس سے ایک پرچہ نکالتے تھے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں پھینک دیتے تھے، اور اس کے بعد خود اٹھتے تھے اور آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کتنا وقت لگا، تو لوگ کہتے تھے کہ 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 20 سیکنڈ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فاطمہ چنتی رہی نا تحریر، اس میں بوڑھی ہو گئی بس فاطمہ۔ یا اللہ، دیکھیں پتھر کا دل نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے۔ آج شہادت زہرا ہے، حسین یتیم ہونے جا رہا ہے۔
یا اللہ. ایک جملہ پڑھتا ہوں کہ جو شہید ناصر عباس صاحب کی کلپ میں دیکھا، ان سے میرے بہت سارے علمی اختلافات ہیں، لیکن میری اس بیان سے عقیدت ہے کہ جو خلوص کے ساتھ بی بی فاطمہ کے مسائل پڑھے. تو انہوں نے ایک جگہ یہ بیان کیا تھا کہ ایک شخص سے پوچھا انہوں نے، عام دیہات میں چیزیں بیچنے والا، کہ شیعہ کیسے ہوئے؟ اس نے کہا کہ جہاں کہیں مجمع ہوتا تھا تو میں اپنی ریڑھی لگا کر وہاں کھڑا ہو جاتا تھا بیچنے کے لیے چیزیں. ایک جگہ شیعوں کی مجلس ہو رہی تھی، میں باہر کھڑا ہو گیا، بچے کو ایک چیز دی، کچھ پیسے دینے میں اس نے دیر کی، ذاکر کی آواز آ رہی تھی کہ فاطمہ دربار میں گئی. میں نے سنا فاطمہ دربار میں گئی اور خالی ہاتھ واپس آئی. کہتے ہیں فوراً اپنے علاقے محلے پہنچا، جب ممکن تھا اپنے مسجد کے مولانا سے ملاقات کی اور اس کے سامنے قرآن رکھا اور کہا قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں ہاں یا نہ میں جواب دینا بس. پہلا سوال یہ ہے کہ فاطمہ دربار میں نہیں تھی کیا؟ اس نے کہا کہ شیعوں نے گمراہ کیا ہے. کہا میں شیعوں کی بیٹی کی بات نہیں کر رہا، میں محمد کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں. فاطمہ گئی تھی کیا دربار میں؟ کہتے ہاں گئی تھی. کہا بتاؤ خالی ہاتھ واپس آئی تھی یا نہیں؟ کہتا یہ بات چھوڑو، ان کا حق نہیں تھا. کہا میں حق نہیں تھا نہیں پوچھ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں محمد کی بیٹی دربار سے خالی آئی تھی یا نہیں؟ میرے گھر پر دشمن کی بیٹی آ جائے تو اس دشمن کی بیٹی کی خاطر میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں. تمہارے دربار میں محمد کی بیٹی آئی ہے اور تم یہ پوچھ رہے ہو کہ حق تھا یا نہیں تھا؟ یا اللہ. عزیزوں بس سمجھ میں آ گیا نا زہرا کیوں گئی تھی. کہنا چاہیے 11 اماموں کی محنت ایک طرف اور زہرا کی یہ 4 گھنٹے کی محنت ایک طرف. یا اللہ. تو بی بی گئی دربار میں اور دیکھیں حضرت مریم وہ نعمت زوجیت سے محروم رہی نا حضرت مریم، لہذا ان کے لیے شاید یہ ادراک نہ ہو پائے کہ جب شوہر کا حق چھینا جائے تو زوجہ کس تکلیف میں ہوتی ہے. یہ فاطمہ زہرا جانتی ہیں کہ جب علی کا حق چھینا جائے. یا اللہ. دربار سے بوڑھی ہو کر واپس آئیں، چہرے پر زخم بھی تھا. ایک عالم کا واقعہ ہے کہ امام زمانہ سے پوچھا مولا کون سی خاک آپ کو عزیز ہے؟ کہ خاک شفا کے ساتھ وہ خاک کہ جو میری ماں فاطمہ کی چادر میں لگ گئی جب فاطمہ مدینہ کی گلیوں میں گرتی رہی. اب کوئی اس کے بڑھ کے کیا پڑھ سکتا ہے؟ اے سیدوں آپ کے یتیم ہونے کی شب ہے. بس سیدہ جانتی ہیں کہ علی کی تکلیف کیا ہے، لہذا علی کی گردن میں جب رسی باندھ کر لے گئے تو سلمان سے بار بار علی کہتے تھے کہ جاؤ جا کر زہرا کو کہو بالوں کو پریشان نہیں کرنا. شہزادی نے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے، سلمان کمال تضرع و زاری سے گئے، کہا کہ بی بی آپ کے شوہر کا حکم ہے، بد دعا نہیں کیجیے گا. کیا سلمان میں فاتح خیبر کو اس عالم میں کیسے دیکھوں؟ آپ کے شوہر کا حکم ہے. آپ کے امام سیدہ سلام اللہ علیہ جب گھر میں سے واپس آئی نا گھر، تو اب بی بی کہتی تھی کہ اب میں کسی سے نہیں بولوں گی. دربار سے جب واپس آئی تھی نا، حق نہیں دیا کہ اب میں کسی سے بات نہیں کروں گی، کوئی نہ آئے میرے گھر پر. بس بار بار یہ پوچھا کرتی تھی کہ مسجد میں اذان کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی بھی وہ بلال چلے گئے آپ کے بابا کی وفات کے بعد. کہ بلال جہاں کہیں صحراؤں میں ملے ان سے کہنا کہ محمد کی بیٹی نے سلام بھجوایا ہے، اور یہ خواہش ہے کہ بلال ایک مرتبہ پھر ویسے اذان دو. بس حکم بعزت الرسول آیا، بلال واپس آئے، آ کر سیدہ کی چوکھٹ پر سلام کیا کہ آپ کا حکم آئے بی بی اب میں اذان دوں گا. اور اب جو بلال نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سیدہ کی نگاہیں ڈھونڈنے لگی کہ جب اذان کی آواز آتی تھی میرے بابا تجدید وضو فرماتے تھے، اب ماما سر پر رکھتے تھے، اپنی آبا دوش پر پہنتے تھے. یا اللہ. ازواج کے گھر سے آ رہے ہوتے تھے تو فاطمہ کے گھر پہ کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.
فاطمہ تڑپ رہی تھی، یہاں تک کہ بلال نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ کنیز باہر آئی، بلال سے کہا کہ بلال آگے اذان کو نہ بڑھانا، اس لیے کہ فاطمہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا بی بی اذان میں باپ کا نام سنا نہیں برداشت ہوا، آپ کی پوتی سکینہ نے اپنے باپ کو لوگے نیزہ بدے۔ آج گریہ کرتے رہنا، آج گریہ کریں کہ انشاءاللہ دل میں اور رقت پیدا ہوگی۔ ایک گریہ کرنے والے کو دیکھ کر دوسرا گریہ کرنے لگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اجرکم علی الزہرا۔ 2 دن ہوئے تھے ایسے کہ سلمان نہیں آئے فاطمہ کے گھر پر، تو سلمان کو پیغام بھجوایا کہ سلمان تم نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا۔ سلمان فوراً حاضر ہوئے، کہا بی بی میں شدید بخار میں تھا، آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ بی بی نے دعائے نور تعلیم فرمائی، کہ دعائے نور پڑھو شفا یاب ہو جاؤ گے، لیکن سلمان ہمارے در پر آتے جاتے رہا کر۔ کوئی فاطمہ کو تسلی ہوتی تھی کہ جب سلمان ہو گزرا۔ بس عزیزوں وہ دن آ گیا کہ جب گھر کا سارا کام کیا، خود گھر میں جھاڑو دی، بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، تو مولا علی نے پوچھا کہ آج مزاج میں کچھ خیریت ہے؟ کہا کہ بس کل رات کو بابا کو دیکھا تھا خواب میں کہ اب فاطمہ تم مجھ سے ملحق ہونے والی ہو، تو میں نے اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کر لیا ہے، اہتمام کر لیا ہے۔ اسماء بنت امیس سے کہا کہ میں حجرے میں ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ بچے جب کچھ دیر بعد آئے، میں نے یہ فقرہ جو اب پڑھنے لگا ہوں علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ سے سنا ہے۔ بچے جب واپس آئے تو چونکہ دروازہ بند تھا اور اس پہ زنجیر لگی ہوئی تھی، بچوں نے کہا کہ ہم ماں کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ اسماء نے کہا کہ کھانا کھا لیجئے پہلے، کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ تو حسین جانے لگے تو زنجیر تھی۔ اسماء کہتی ہے میں نے زنجیر لگائی ہوئی تھی اس لیے کہ بی بی نے منع کیا تھا کسی کو آنے نہ دینا۔ کہا اے شہزادوں آپ کی والدہ نے منع فرمایا تھا کہ کسی کو آنے نہ دوں۔ تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا ہمیں بھی منع فرمایا جائے اسماء؟ تو اسماء کہتی ہے میں نے سوچا کہ یہ تو وہ شہزادے ہیں کہ جن کی آنکھوں میں آنسو رسول اللہ نہیں دیکھ پاتے تھے، لہذا میں نے زنجیر در کھول دی۔ تو حسن اور حسین آگے بڑھے اور اپنے آپ کو ماں کے اوپر گرا دیا۔ یا اللہ، اب کچھ یہ زبان حال بھی پڑھ رہا ہوں، کچھ یہ ہے کہ اماں ہم سے کلام کرو، ہم سے بات کرو۔ گویا یہ کہوں کہ حسین نے کہا ہوگا اماں 30 شعبان کو جیسے مجھے گود میں لے کر سلایا تھا اماں، ایک بار اماں اور ایسے، اماں مجھے تھپتھپاؤ اماں۔ شاید ایک جملہ یہ بھی کہو کہ اماں آپ کے دل میں محسن کے لیے بہت سی لوریاں رہ گئی ہوں گی نا، وہ حسین کو سنا دو اماں۔ یا علی، اب سیدہ پھر آئیں مقتل میں، جب حسین مقتل سے گر رہا ہے سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو۔ اس وقت حسین نے کہا ہوگا کہ اماں میری پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں آپ کی طرح، اماں میں اٹھ نہیں سکتا، گودی میں چھپا لو اماں۔ کیا عالم ہوگا کہ جب سیدہ کے سامنے حسین نے ہاتھ پھیلا کر کہا ہوگا اماں۔ قیامت میں لہذا جب فاطمہ آئیں گی تو چہرے پر لہو ہوگا اور حسین کے محبوں کو چننا شروع کریں گی۔ یہ میں نے کچھ آخری احوال بیان کر دیا، ایک جملہ مجھے کہنا ہے، دیکھیں میں مسائل تو نہیں بدل سکتا چونکہ شب شہادت ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب حسن اور حسین فوراً پہنچے مسجد میں علی کو اطلاع دینے کہ لقد ماتت امنا، ہماری ماں دنیا سے چلی گئی۔ علی اٹھے، غشی طاری ہوئی، فقط ایک جملہ ہے تاریخ میں ایک مرتبہ کہ علی پر اس وقت غشی طاری ہوئی، اور فرمایا کہ میری کمر ٹوٹ گئی آپ کے جانے سے۔ جو حسین نے عباس کے لیے کہا تھا نا، وہ علی نے کہا ہے زہرا آپ کے جانے سے علی شبن ابی طالب کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ایک جملہ اور مجھے کہنے دیں، علی گرتے پڑتے جب فاطمہ کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ میں ابو الحسن کہہ رہا ہوں کلام کیجیے، آواز نہ آئی۔ میں امیر المومنین، آواز نہ آئی۔ کہا میں غریب علی چاہتا ہوں آپ مجھ سے بات کریں۔ زہرا نے آنکھیں کھولی، کہا علی دنیا اللہ نے مجھے آپ کے سپرد کیا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ بن کر رہوں۔ فاطمہ شرمندہ ہے کہ آپ کی خدمت نہیں کر پائی،
لیکن میرے بعد دوسرا ازدواج کیجیے گا تاکہ میرے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے پائے. اور اے علی مجھے رات میں دفن کیجیے گا, رات ہی میں میرا جنازہ پڑھائیے گا, ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دیجیے گا جنہوں نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے. یہ کہہ کر سیدہ کی ہچکیاں بندھی اور سیدہ دنیا سے چلی گئی. جیسے ہی سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی تو روایت میں ہے کہ جس گھر میں کوئی میت ہوئی ہو تو آواز کے ساتھ گریا ہوتا ہے نا. علی بچوں سے کہتے تھے آہستہ رونا, مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پائے. حسن اور حسین اپنے منہ کو گریبان میں جھانک کر سسکیوں کے ساتھ روتے تھے. علی نے اسما بنت امیس کے ساتھ غسل دینا شروع کیا. میرا آخری جملہ, فاطمہ کا جنازہ علی بن ابی طالب غسل دے رہے تھے. فاتح خیبر چیخ مار کر باہر آئے, کہا اسما میں نے فاطمہ کا چہرہ سیاہ دیکھا, پسلیوں کا ٹوٹا ہوا دیکھا, تھپڑ کا نشان دیکھا فاطمہ کے. میں کہوں گا بی بی زینب نے گریہ کیا ہوگا. علی نے کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ, تیری ماں نے ایک تازیہ نہ کھایا تھا, تجھے کربلا سے ڈوبا. فاطمہ کی بیٹیوں نے اتنے تازیہ لے گئے. یا زہرا ماتم زہرا.